بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بہت ہی پیارے پروگرام بچوں کے سنگ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بچے یہاں موجود ہیں بچوں، آپ سب کو بھی مرحبا، اہلا وسہلا بکم، ویلکم ہمارے اس پروگرام میں۔ اور بچوں، اس پروگرام کے اندر جو بچے ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم بہت ساری انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، اور بچوں کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں علم دین۔ تو بچوں، اچھی نیت کر لینی ہے کہ انشاءاللہ پروگرام میں شرکت کریں گے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے ہم علم دین بھی حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک رہیے گا، انشاءاللہ بہت سارا علم دین آپ کو ان بچوں کے ذریعے بھی سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب، اور ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نعمان اتاری۔ محمد نعمان اتاری، ماشاءاللہ نعمان اتاری ہمارے ساتھ ہیں، تو اور ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائیں گے۔ نعمان بھائی، آج کس سورت کی تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج میں سورہ مائدہ آیت نمبر 87 سے 88 کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، جی شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو بھی
قرآن پاک کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر میرے پاس ہیں کچھ سوالات جو میں کروں گا یہاں موجود بچوں سے۔ بچوں اب ہے باری آپ لوگوں کی، اور بالکل توجہ کے ساتھ ایکٹیو ہو کے سوالات سننے بھی ہیں توجہ کے ساتھ، اور پھر ان کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اچھا، ہم یوں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، یعنی پروگرام کو اور مزیدار بناتے ہیں۔ ہم آپ کو 2 ٹیموں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تو جو یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری ٹیم اے ہے، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ٹیم بی ہے۔ اچھا، سوالات یوں ہوں گے، ایک سوال میں آپ سے کروں گا اور ایک سوال آپ لوگوں سے کیا جائے گا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے جوابات زیادہ دیتے ہیں یا ٹیم بی جوابات زیادہ دیتی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے ٹیم اے سے۔ پہلے سوال سننا ہے اور پھر جواب دینا ہے، یعنی جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو، جوش بھی ہو اور ہوش بھی ہو۔ تو سوال نمبر 1 ہے، آسان سوال ہے، ہر ایک کو رزق کون دیتا ہے؟ ارے واہ ماشاءاللہ، ٹیم بی دیکھیے یہاں سب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں، چلیں آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ پاک۔ ہر ایک کو رزق اللہ پاک دیتا ہے، جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال آپ سے بھی آسان ہے لیکن تھوڑا سا اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آپ جواب دے دیں گے۔ سوال نمبر 1 ٹیم بی سے، حضرت عثمان غنی جو کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے لیکن ہمت کریں، سوچیں، مشورہ کرنے کی اجازت ہے آپ کو۔ جی مشورہ کر سکتے ہیں آپ۔ آپ کا مزار شریف کہاں ہے، کس مبارک شہر میں ہے؟ جلدی کریں، جی جلدی کریں۔ مدینے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں ہے، جواب ان کا درست ہے۔ سوال نمبر 2، وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ماشاءاللہ اب کی بار بھی تقریباً سبوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ چلیں اب جواب آپ دیں گے، جی ان کو مائک دیتے ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، ان کا جواب درست ہے۔ اچھا 4 فرائض کون سے ہیں بتائیں گے آپ؟ جی آپ بتائیں، آپ ہی۔ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونا۔ اچھا آپ سب کہیں گے جواب صحیح ہے اگر صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ چہرہ دھونا۔ جی دوسرا ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ تیسرا ہے مدد نہیں کرنی ہے، جواب خود دینا ہے۔ جی نمبر 3 جلدی کریں۔ مسح کرنا۔ مسح کرنا کہاں پر؟ یعنی ہاتھوں کا مسح کرنا، پاؤں کا مسح کرنا؟ جی پاؤں کا۔ پاؤں کا مسح کرنا۔ اوہو غلطی، جواب غلط ہو گیا ہے۔ کیا صحیح ہے جواب؟ سر کا مسح۔ یعنی چوتھائی حصے کا سر کا مسح کرنا، کیونکہ وضو میں سر کے علاوہ کہیں کا بھی مسح ہم نہیں کرتے۔ جی نمبر 4 کیا ہے؟ پاؤں دھونا۔ پاؤں دھونا کہاں تک؟ گھٹنوں تک؟ گھٹنوں تک نہیں۔ گھٹنوں تک دھونے ہیں؟ کہاں تک پاؤں دھونے ہیں؟ جی کہاں تک؟ چلو ہاتھ لگا کے بتا دیں کہاں تک؟ یہاں تک۔ یہاں تک۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹخنے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو ہم کہیں گے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ سب مل کے بولیں، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ہاں۔ نمبر 1 کیا ہے وضو کا پہلا فرض؟ چہرہ دھونا۔ نمبر 2؟ دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3؟ چوتھائی سر کا مسح چوتھائی کرنا۔ سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4؟ ٹخنوں سمیت دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست مان لیتے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ سوال نمبر 2، امام اعظم، پھر سوال ویسے ہی آگے آپ کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جی پھر مزار کی بات آ گئی ہے، سبحان اللہ۔
امام اعظم کا مزار شریف کہاں پر ہے؟ جی مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے کہا ہے مدینہ شریف میں، جواب غلط ہو گیا ہے۔ سب کیا کہیں گے؟ اللہ اللہ اکبر، کیونکہ آپ کا مزار شریف بچوں بغداد شریف میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ جہاں پر ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا بھی مزار شریف ہے۔ اسی شہر میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی۔ ایک جواب غلط ہو گیا ٹیم بی سے، اگر آپ بھی غلط جواب دیں گے تو پھر دوبارہ برابر ہو جائیں گے، اور اگر آپ جواب صحیح دیتے رہے تو آپ لوگ ٹیم آگے، آپ کی ٹیم آگے بڑھ جائے گی۔ جی سوال نمبر 3 ہے آپ سے، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے پتھر پر اپنا عصا، اپنی لاٹھی ماری، اسٹک ماری تو پانی کے 12 چشمے نکلنے لگے؟ جی اب کی بار ہاتھ کم نے اٹھایا ہے، ہو سکتا ہے غلط جواب دے دیں گے، چلیں آپ جواب دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے فوراً جواب دے دیا ہے، سوچا بھی شاید کم ہی ہے تو، لیکن ان کا جواب درست ہے۔ اب باری ہے پھر ٹیم بی کی، اب سوچ کے جواب دینا ہے۔ اچھا مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا یعنی آپ کو ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو آپ کیا کریں، کسی سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی سوال نمبر 3 ٹیم بی سے، 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے سب سے پہلے کون سی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ ماشاءاللہ ایک نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ توریت۔ اچھا پہلے آپ سے غلطی ہو گئی تھی، اور اب کی بار اگر آپ سے غلطی ہوئی تو یہ سارے آپ کو دیکھیں گے دوبارہ، لیکن ان کا جواب درست ہے۔ سب سے پہلے جو آسمانی کتاب، جو مشہور آسمانی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور ان میں جو سب سے پہلے نازل ہوئی بچوں کو کتاب کون سی ہے؟ توریت ہے۔ اگلا سوال، کس نبی کے زمانے میں پوری دنیا طوفان سے غرق تباہ ہو گئی تھی؟ اب تھوڑا مشکل سوال ہو گیا ان سے۔ جی 2 نے ہاتھ اٹھایا ہے، چلیں آپ جواب دے دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، جواب درست ہے۔ چلیں بھائی مشکل سوال کے جواب بھی صحیح دے دیا ہے۔ اب باری ہے ٹیم بی کی، وہ کون سے نبی ہیں جن کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ نکلا؟ اب تو سب کو جواب دینا چاہیے یہ۔ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جواب ان کا درست ہے۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، سوال ہے بتائیے قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت کے آخر میں سین آتا ہے؟ جس کی ہر آیت کے آخر میں سین آتا ہے؟ جی 3 نے ہاتھ اٹھایا ہے، چلو آپ جواب دے دیں۔ سورۃ الناس۔ انہوں نے کہا سورۃ الناس، پڑھ کے دکھائیں۔ قل اعوذ برب الناس، آگے ملک الناس، آگے الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ جواب ان کا درست ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یوں بچوں ہمارے سوالات مکمل ہوئے، اور ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے اچھی کوشش کی، اور ان کے ذریعے ہمیں بہت ساری معلومات حاصل ہوئی علم دین کی۔ اللہ پاک ان دونوں ٹیم والوں کو، تمام بچوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں بہت ہی پیارے بچے عبد الاحد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الاحد اتاری کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج آپ ہمیں کون سی اسپیشل پرفارمنس بتائیں گے؟ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ ماشاء اللہ
عبدالاحد بھائی ہمیں آج یہ واقعہ سنائیں گے. وہ کون سا واقعہ ہے, کیا سنائیں گے؟ تو بچوں توجہ کے ساتھ سننا ہے. ماشاءاللہ, جی شروع کریں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں عبدالاحد اتاری. آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک واقعہ سنیں گے، اور وہ واقعہ ہے اللہ پاک کے پیارے نبی کا، جن کو اللہ پاک سے کلام کرنے کا موقع بھی ملا تھا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. جی تو بچوں، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پیارے بچوں، ملک مصر میں عید کا دن تھا. لوگ خوب تیار ہو کر ایک بڑے میدان میں جمع ہو گئے. اس میدان میں کافر بادشاہ فرعون کے 70,000 جادوگروں کا اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ تھا. فرعون کے سارے جادوگر 300 اونٹوں پر رسیاں وغیرہ لے کر میدان میں آ گئے. اور بچوں، پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جنتی لاٹھی تھی. سبحان اللہ. اور آپ پہلے سے ہی وہاں موجود تھے. اس کے بعد جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب یعنی رسپیکٹ کرتے ہوئے پوچھا، پہلے آپ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں گے یا ہم اپنا سامان ڈالیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو. انہوں نے جیسے ہی اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈالی تو بچوں پورا میدان بڑے بڑے سانپوں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا. بڑے بڑے سانپوں کو دیکھ کر لوگ ڈر گئے، جو حقیقت میں سانپ نہیں تھے بلکہ رسیاں تھیں. اس کے بعد اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں موجود جنت کی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک دم اژدھا یعنی بہت ہی بڑا سانپ بن گیا، اور میدان میں جو رسیاں اور لکڑیاں سانپ نظر آ رہی تھی وہ بہت بڑا سانپ ان سب کو کھا گیا. اس کے بعد بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کو ہاتھ میں لیا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑے سانپ کو پکڑا تو وہ پہلے کی طرح لاٹھی بن گئی. سبحان اللہ. اور جب جادوگروں نے یہ دیکھا تو وہ سب آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہے وہ جنتی لاٹھی کیسی تھی؟ نہیں معلوم تو کوئی بات نہیں، ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. تو بچوں، وہ لاٹھی یعنی اسٹک جنتی درخت کی لکڑی سے بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ. اسے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور کئی نبیوں سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تھی. اس کی 2 شاخیں تھیں جو اندھیرے میں روشنی دیتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوتے تھے تو یہ لاٹھی آپ کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور تو اور وہ لاٹھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرتی، آپ سے باتیں کرتی، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی بن جاتی، اور جب زمین پر لگاتے تو درخت بن کر پھل دیتی تھی. سبحان اللہ، کیا بات ہے جنتی لاٹھی کی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس قرآنی واقعے سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ادب یعنی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. جیسا کہ اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں، ماشاءاللہ عبدالاحد بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارا واقعہ سنایا اور بہت ہی اچھے انداز سے واقعہ سنایا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک عبدالاحد بھائی آپ کو خوب برکت دے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا واقعہ عبدالاحد اتاری نے ہمیں سنایا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام. سبحان اللہ. بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے یہ، اور اس سیگمنٹ کے ذریعے عشق رسول بھی بڑھتا ہے، اللہ پاک کی محبت بھی بڑھتی ہے، اولیاء کرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور ہم سنتے ہیں پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر اشعار، نعت کے اشعار، منقبت کے اشعار اور ہم کے اشعار بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو ہم اشعار سنیں گے بچوں وہ ہوں گے کمپٹیشن کے انداز میں. ہمارے پاس اس پروگرام میں 2 بچے ہیں. ایک ہیں، آپ کا نام بیٹا؟ محمد علی رضا. محمد علی رضا. اور دوسرے؟ محمد حسان. محمد حسان.
تو علی رضا بھائی اور حسان بھائی ان کے درمیان میں ہوگا ایک مقابلہ. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ محمد علی رضا بھائی یہ سارے آپ کی ٹیم کے ہیں, ٹھیک ہے, اور محمد حسان بھائی یہ سب آپ کی ٹیم کے ہیں. تو پیارے بچوں, یعنی ہم آپ کو ایک آپشن بھی دے سکتے ہیں. اگر کوئی شعر آپ کو نہیں آئے گا, یعنی میں آپ سے ایک شعر کا پہلا جو مصرع ہوتا ہے وہ سناؤں گا, آپ کو وہ شعر مکمل کرنا ہوگا. اگر وہ شعر آپ نے مکمل نہیں آپ سے ہو سکا تو میں آپ کو ایک آپشن دوں گا ہیلپ کا, جو اپنی ٹیم سے آپ ہیلپ لے سکیں گے, لیکن ہر دفعہ نہیں. وہ آپشن آپ کو پورے سیگمنٹ کے اندر ایک بار الاؤ ہوگا, پورے سیگمنٹ کے اندر ایک بار. تو دیکھتے ہیں کہ کون علی رضا بھائی آگے بڑھتے ہیں یا حسان بھائی. شروع کریں جی, چلیں. پہلا شعر جس کا مصرع ہے, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. غوث اعظم جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا. جواب درست ہے. اب باری ہے محمد حسان بھائی کی. اب دیکھتے ہیں کہ حسان بھائی شعر مکمل کرتے ہیں اور کیا شعر مکمل کرتے ہیں. جی, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے مانگے مبی دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے. دو گز زمین تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام. ماشاء اللہ, حسان بھائی نے جواب مکمل کر لیا ہے اور شعر بھی صحیح سنا دیا ہے. ماشاء اللہ. اب باری ہے محمد علی رضا بھائی کی. اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا. نام محمد آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. تو دوبارہ مل کے پڑھیں گے. آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. ماشاء اللہ. اب باری ہے محمد حسان بھائی کی. اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی. اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی, اب آئی شفاعت کی ساعت, اب آئی. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. جی, اب باری ہے محمد علی رضا بھائی کی. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں تبا کی سیر. آمین
آمین آمین ماشاء اللہ جی، کوئی غلطی نہیں کر رہا اور ماشاء اللہ دونوں ہی صحیح شعر سنا رہے ہیں، لگتا ہے کہ تیاری بہت اچھی ہے۔ اب باری ہے محمد حسان بھائی کی جی۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، جی طرز پڑھیں گے کوئی؟ جی۔ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ مدینے کی بات بھی ہوئی ہے، اب باری ہے علی رضا بھائی کی اور مدینے سے متعلق ہی شعر ہے جی۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی گو، چوکٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی آمین گو۔ آمین ماشاء اللہ، جواب مکمل ہو گیا ہے اور صحیح مصرع سنا دیا ہے علی رضا بھائی نے۔ اب باری ہے حسان بھائی کی، یا شہ مدینہ میری امداد کو آؤ، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، آفات و بلیات کے پنجوں سے نکالو، ماشاء اللہ جواب درست ہے۔ اب باری ہے علی رضا بھائی کی، سلام شوق کہنا حاجیو میرا بھی رو رو کر، جی ماشاء اللہ حسان بھائی اب آپ کی باری ہے، اور اگر آپ نے جواب صحیح دے دیا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر جواب غلط ہو گیا تو پھر علی رضا بھائی آگے نکل جائیں گے جی۔ شعر ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ علی رضا بھائی تیار ہیں جی؟ کعبہ تو دیکھیں کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھیں کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حسان بھائی آپ سے تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس ایک آپشن ہے جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہیلپ لینے کا، تو چاہیں تو آپ ہیلپ لے لیں کسی سے، ہو سکتا ہے کوئی ہیلپ کر دے آپ کی اور مقابلہ برابر ہو جائے جی۔ کوئی ہیلپ کر رہا ہے ان کی؟ مائک پہ بغیر مائک پہ مائک دے دیں ان کو، آگے آگے یاد چلو سنا دو۔ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، جواب ان کا درست ہے۔ اب شعر مل کے پڑھیں۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کلام ہی کلام میں ہم نے اس سیگمنٹ کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے کلام کے اشعار سنے، مدینے کا ذکر بھی ہوا اور اعلیٰ حضرت کا ذکر بھی ہوا، الحمدللہ مدینہ پاک میں جانے کا ذکر بھی ہوا، حج کا ذکر بھی ہوا۔ اللہ پاک ہمارے عشق رسول میں، اللہ پاک کی محبت میں مزید برکت دے اور اللہ پاک ہمیں خوب ترقی عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عشق رسول بڑھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے، پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں وہ بھی سنیں،
کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اور چاہنا بھی چاہیے، ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت بڑھے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک سے محبت بڑھانے کا ایک طریقہ ہے قرآن پاک کی تلاوت. اور کوئی اچھا پڑھنے والا ہو نا تو اس کی تلاوت سنیں. اچھا، آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ اچھی آواز سے پڑھیں. اگر آواز اچھی نہیں بھی ہے تو اچھی آواز بنا کر پڑھیں قرآن پاک. اس سے اللہ پاک کی محبت دل میں بڑھے گی. اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم پڑھیں گے، جب ہم سنیں گے، جو اچھا نعت خواں ہوتے ہیں، ہم ان کی آواز میں سنیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بڑھے گی اور اضافہ اس میں ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ علی رضا بھائی تھے اور حسان بھائی تھے، اور دونوں نے مقابلہ برابر کیا اور دونوں ہی اس مقابلے کے ونر ہیں. اللہ پاک ان دونوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اور آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، ایک بہت ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا بھائی، کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ خوش روی اچھی لگی نا سروری سبحان اللہ، بہت پیارا کلام ہے. جی آئیے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی. خوش روی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی. ان کے کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی. میں نہ جاؤں گا
اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی آج محفل میں نیازی ذات جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی ذات جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک علی رضا بھائی آپ کی آواز میں مزید برکت دے اور ہم سب کو بھی بار بار ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ابھی حج کا موسم چل رہا ہے اور جو خوش نصیب ہیں وہ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے مقدر میں بھی حج مقبول، حج مبرور کرنا نصیب فرما دے، آمین آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ اچھا پیارے بچوں، اس سیگمنٹ کے اندر ہم ایک سنت سیکھیں گے۔ اللہ پاک نے ہمیں ایک شخصیت دی ہے، ایک پرسنالٹی دی ہے کہ اگر ہم ان کو فالو کریں، ان کو رول ماڈل بنائیں تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور قیامت میں بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، وہ شخصیت کون سی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ نے جو کام کیے، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو آج ہم سیکھیں گے ایک سنت، پیارے آقا کی ایک پیاری سنت، اور بچوں وہ ہے پیاری سنت امامہ شریف پہننا۔ کیا سنت ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امامہ شریف کی برکت کیا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بغیر امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور پیارے بچوں، ایک اور حدیث پاک میں ہے، بہت پیاری حدیث پاک ہے، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعے کے دن امامہ والوں پر۔ تو پیارے بچوں، امامہ شریف کتنی پیاری سنت ہے، اور یہ فرشتوں کا تاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرشتوں کا تاج ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کی طرف اشارہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، فرشتوں کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ کتنا ہی پیاری سنت دے گے۔ تو بعض بچے جو امامہ شریف پہنتے ہیں، لیکن کب جب مدرسے گئے، اچھا بعض بچے نا وہ شوپر میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں یا بیگ میں ڈال کے لے کے جاتے ہیں، یعنی وہ گھر سے ہی پہن کے نہیں جاتے۔ اب پہنتے ہی ہیں تو اچھی نیت ہوگی، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر اس لیے پہنا کہ یونیفارم ہے تو پھر شاید ہو سکتا ثواب نہ ملے۔ اس نیت سے پہنے جو خاص ہوئے بچے مدرسے جاتے ہیں، ان کے یونیفارم میں امامہ شریف ہے
تو بچوں وہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم امامہ شریف اس نیت سے پہن رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب ثواب ملے گا انشاءاللہ اور برکتیں نصیب ہوں گی. بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ چھٹی ہوئی باہر نکلے اور امامہ کھولا اور جیب میں ڈال لیا یا بیگ میں ڈالا اور پھر گھر روانہ ہوئے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھی نیت سے اگر پہنے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ثواب ملتا رہے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے اندر الحمدللہ ہم نے بہت ساری باتیں شیئر کی ہیں، سنی ہیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کڈس مدنی چینل کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، نئی باتوں کے ذریعے نئی انفارمیشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. پھر ملیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل.